السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آج میں آپ کو 3 کہانیاں بتاؤں گا۔ ایک کہانی میرے گاؤں کی بیوہ عورتوں کی ہے، ایک کہانی لاہور کے ایک کارخانہ دار کی ہے، اور ایک کہانی پاکستان کے ایک منتخب MNA کی ہے۔ تینوں کی کہانی میں مہنگائی کی دہائی ہے اور حکومت کی ناقص پالیسیاں اور امیر پروری اور غریبوں کو دبانے، غریبوں کا جینا اجیرن کرنا جو ہے نتیجہ ہے تینوں کہانیوں کا۔ میں کل ہی اپنے گاؤں سے واپس آیا ہوں۔ گوٹ بخشلی رند دادو کی تحصیل جوہی میں میرا گاؤں ہے۔ میں وہاں گیا ہوا تھا، اور وہاں پر جب میں اپنے گاؤں پہنچا تو بڑے عرصے کے بعد ہم لوگ اپنے گاؤں گئے تھے۔ میری والدہ بھی تھیں، تو وہ اپنے اڑوس پڑوس، جب ہمارا جو گاؤں ہے گوٹ بخشلی رند برادری کا گاؤں ہے، جہاں ہم سومرو جو ہیں وہ 4-5 ہمارے گھر ہیں، ان کی زمینوں پر ہی ہم ہمارے دادا کے آباد ہوئے تھے۔ تو امیر ہوا کرتے تھے وہ لوگ، کبھی ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حالات اور تنگی کے مارے، ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں، تو اس میں کچھ خواتین جو تھیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہوتی تھیں۔ بیوہ خواتین ہیں، میری ماؤں کی طرح ہیں، ہمارا گھروں میں اسی طرح آنا جانا ہے۔ میری والدہ جب گئیں گاؤں اپنے محلے میں پرانے، ظاہر ہمارا وہاں پہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارا بالکل ایک گھر جیسا ہے گاؤں کا ماحول۔ ہم اس میں سومرو اور رند اور یہ پردے وردے کا کوئی ہمارے درمیان نہیں ہوتا، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا۔ تو ان کو پتہ چلا ہم لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے میری والدہ کے ہاتھوں مجھے پیغام بھیجا کہ جی وہ بے نظیر والے پیسے ہمارے بند ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم خیراتی عمرے پر گئی تھیں، تو اس حکومت نے ہمارے پیسے بند کر دیے ہیں۔ تو ان کو کہیں کہ خبر شبر ہماری دے دیں، آپ کے میرے بڑے بھائی بھی صحافی ہیں، تو شاید آپ کے بیٹوں کی کوئی سن لے۔ اب ہماری خواب کوئی سنتا ہے، لیکن میں حیران ہوا، مطلب یہ بات پہلے پتہ تھی، لیکن یہ جو ثانیہ نشتر ہیں اور دوسرے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جنہوں نے احساس پروگرام میں تبدیل کیا، اور پھر دعویٰ کرتے تھے کہ 7-7.5 لاکھ لوگوں کو نکال دیا ہے کیونکہ وہ غربت کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے تھے، تب بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ ان لوگوں کو زیادہ تر نکالا گیا ہے جن لوگوں نے ٹریول کیا ہے۔ اب ٹریول ہسٹری میں زیادہ تر لوگ وہ آ رہے تھے جنہوں نے عمرہ کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے ہمارے سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کے اندر، ظاہر ہم ایک مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، مخیر حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے بزرگان کے نام پر عمرے کرواتے ہیں۔ کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کے والد فوت ہو گئے، اب کسی کے دادا، تو وہ ان کے نام کے عمرے کرواتے ہیں غریب غربا کو، اور یہ پرانی ٹریڈیشنز ہیں۔ تو اسی طرح وہ میرے گاؤں کی خواتین بھی اپنے ہی کسی گاؤں کے جو ہوتا ہے، ہم سرندیوارہ کہتے ہیں سندھی میں اس کو، صاحب حیثیت کسی شخص، یا زیادہ تر لوگ سعودیہ میں مقیم ہیں، تو وہ بلا لیتے ہیں اپنی خالہ کو، اپنی تائی کو، اپنی چاچی کو، یا اپنی دور کی رشتہ دار کو، یا دور کے رشتہ دار کو بلا لیتے ہیں، عمرے شمرے کروا لیتے ہیں کہ جی ہمارا اس کا ثواب ہمارے مرحوم والدین کو ہوگا۔ تو اسی طرح وہ بیچاریاں چلی گئی تھیں عمرے پہ، تو ان کا کچھ بھی کوئی ان کی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ وہی ایک ذریعہ تھا۔ وہ ہر مہینے 2-3 ہزار روپے ان کو آتے تھے، یا تیسرے چوتھے مہینے جو قسط آتی تھی اس سے وہ گزارا کرتے تھے۔ اور ہماری یہ جو کامیاب ترین حکومت ہے جو انصاف پر مبنی ہے، انہوں نے ان بیوہ خواتین کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نام اس لیے کاٹ دیا کہ وہ مدینے گئی تھیں۔ ارے بابا پوچھو تو صحیح، وہ مدینے کون لے کے گیا تھا ان کو؟ ان کی اپنی آمدن کیا ہے؟ ان کا اپنا رہن سہن کیا ہے؟ کچے کمروں میں وہ رہتے ہیں، کچے مکانوں میں، کسی کی جھوپڑی ہے، اور یہاں تک کہ پانی کا نلکا تک گھروں میں نہیں لگا ہوا، بجلی کا میٹر تک نہیں لگا ہوا ان بیوہ خواتین کے۔ اور یہ صرف 2-3 کے جو ہیں معاملات میرے گاؤں کے جو مجھ تک آئے۔ مطلب ایک تو یہ کہ نام ہے ریاست مدینہ کا، دعویٰ ہے ریاست مدینہ کا، اور کام ہے، میں کیا کہوں کیسے کام ہے یہ، کہ وہ بیواؤں کا وہ جو ان کو زکوٰۃ جاتی تھی، ان کو فنڈز جاتے تھے، پیسے جاتے تھے، وہ ختم کر دیے، اور لاکھوں ایسی بیوائیں ہیں، لاکھوں ایسے لوگ ہیں۔ ایک کہانی تو یہ ہو گئی۔ ایک کہانی یہ ہے کہ کل ہی جب میں لاہور سے پہنچا تو میں نے ایک جگہ جانا تھا، میں نے اوبر کروائی، اور اوبر میں جب میں آیا تو مجھے لگا کہ مجھے غلطی ہو گئی ہے۔ گاڑی تھی منی تھی، تو اس میں جو ڈرائیور تھے صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، ایک باوقار شخص تھے، جو چھوٹی سی داڑھی تھی، اور وہ لگ رہا تھا کہ بھئی یہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے جو مجبوری میں اوبر چلا رہا ہو۔ میں نے نمبر بھی دیکھا، باوجود اس کے میں نے اس سے پوچھا کہ جی یہ وہی؟ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں بیٹھے، میرا نام وہ جو اوبر نام سے ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی۔ میں بیٹھ گیا،
بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی مجھے بہاولپور کی ریلی چل رہی تھی تو میں نے اس ریلی کو لائیو اسٹریمنگ کیا موبائل پہ. مریم نواز کی تقریر چل رہی تھی. تقریر کے دوران جب مریم نواز مہنگائی پر آئیں، مہنگائی کی بات کرنے لگیں، تو ان صاحب نے مجھے کہا، مخاطب ہوئے کہ جی میں 65 سال میری عمر ہے اور میں نے اپنی 50-55 سالہ کی ہوش کی زندگی میں ایسی حکومت نہیں دیکھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جناب جب بھٹو صاحب کا زمانہ تھا تو چینی 4 روپے کی تھی، بلیک پہ فروخت ہونے لگی 22-24 روپے. تب وہ گودام شدام سیل کروا دیے بھٹو صاحب نے اور وہ تاجر جو گرفتار کروا لیے اور وہ چینی جو ہے وہ 4 روپے دستیاب کروائی. یہ ہوتا تھا. اور اب کیا ہے کہ چینی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب اتنے سے اتنے پہ چلے گی، چینی ڈبل ہو گئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق کا زمانہ ہے تو وہی چینی 4 روپے کی 6 روپے ہو گئی. وہ بزرگ کو میں کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی میں جو ضیاء الحق کے زمانے سے بھی بدترین دور ہے یہ. پھر انہوں نے آٹے کا رونا رویا، پھر انہوں نے وہ باقی مہنگائی کا رونا رویا. میں نے پوچھا کہ آپ اس سے پہلے والی حکومتیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب ساری حکومتیں کوئی اچھی نہیں تھیں لیکن اس جیسی حکومت کوئی نہیں دیکھی پوری زندگی میں. میں نے پوچھا آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے؟ انہوں نے کہا میرا برتنوں کا کارخانہ تھا، پلاسٹک کے برتنوں کا کارخانہ تھا. 50-60 لوگ میرے پاس کام کرتے تھے. روزانہ کی میری اپنی انکم 10 سے 15 ہزار ہوتی تھی. ان سب کو دے کے اپنے مزدوروں یعنی 50-60 گھروں کا چولہا جلانے کے بعد ان کی فیکٹری یا ان کا کارخانہ ان کو روزانہ 8-10 ہزار دیتا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ جی میرا کاروبار جو پچھلے 2 سالوں میں فارغ ہو گیا، اب میں آپ کے سامنے ہوں. میں نے آج سیاسی حالات کے لیے کل جب میں پہنچا تو میں نے فون کیا ایک ایم این اے، میں نے کہا پوچھ لوں بھئی کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا یار کیا صورتحال پوچھتے ہو، سیاست بیاست کو چھوڑو، ذرا مہنگائی کا تو پتہ کرو کہاں پہنچی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جناب انڈے جب 300 روپے کلو ہو، 300 روپے کا درجن ہو، انڈے 300 روپے درجن، کلو کا سن کے یہ مذاق اڑائیں گے، انڈے جب 300 روپے درجن ہو تو باقی پیچھے کیا رہتا ہے؟ ایک غریب آدمی جس کا ناشتہ انڈے ہے، جو پروٹین لیتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اتنا نہیں ہوتا، وہ تک اب افورڈ نہیں کر سکتا، تو باقی پیچھے بچتا کیا ہے؟ یہ 3 لوگ ہیں، ایک بیوہ خواتین، ایک وہ درمیانے درجے کا یا مڈل کلاس کا جو کارخانے دار، اور ایک ایم این اے جو یقیناً ایلیٹ کلاس میں ہوگا. یہ جن کو میں نے فون کیا یہ غریب ایم این اے نہیں تھا، ایلیٹ کلاس میں اسلام آباد میں رہتا ہے، لیکن وہ بھی مہنگائی سے تنگ ہے کیونکہ حکمران جماعت کا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جناب نام کوٹ مت کرنا. دوسرے کی میں سفید پوشی کا بھرم رکھ رہا ہوں اس لیے میں ان کا نام کوٹ نہیں کر رہا، وہ جو کارخانے دار تھے. اب اس کے الٹ اب آئے دوسری طرف، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، ایمنسٹیز آ رہی ہیں. کن کے لیے؟ صنعت کاروں کے لیے. ایمنسٹیز آ رہی ہیں کن کے لیے؟ بلڈرز کے لیے. بجلی کے بل جو ہیں، یعنی ایک طرف بیوہ عورت کا یہ پتہ نہیں کرنا کہ بھائی اگر عمرے پہ گئی ہیں تو یہ کیسے گئی تھیں، پتہ چل جاتا ہے، اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. جہاں جس علاقے سے آپ کو اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جن کی کوئی ٹریول ہسٹری ہے، اور اگر وہ خاص طور پہ اگر وہ سعودی عرب کی ہے تو اس کا تو پتہ کروایا چاہیے نا. سعودی عرب تو لوگ جاتے ہی اس طرح ہیں. اگر ان کی ہے تو آپ اپنے وہاں لوکل کسی بندے کو کہہ کے، لوکل ایڈمنسٹریشن کو کہہ کے پتہ کرو کہ یار یہ جو بندہ ہے، یہ جو بندی ہے، یہ جو خاتون ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے. امیر ہے تو نکال دیں، غریب ہے تو یار ان کو رہنے دیں. لیکن نہیں، صنعت کاروں کے لیے ایمنسٹی ہے. بجلی میں بجلی کے بل آدھے کر دیتے ہیں. شوگر مافیا جہاں مرضی لے جائے، چینی کی قیمتوں کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا. آ جا کے رہتا ہے غریب کا نوالا. 28 ماہ کے اخبار کھول کر دیکھ لیں، میں نے بھی ذرا سرچ کیا ہوا ہے. 28 ماہ کے اخبارات میں کوئی بھی ایسی خبر نہیں ہے جس میں ہو کہ یہ چیز سستی ہوئی ہو. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جناب خبر آتی ہے کہ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، اگلے دن وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے بجلی ہم مہنگی نہیں کریں گے. اس کے 2 دن کے بعد بجلی جو ہے 3-4 روپے مہنگی ہوئی ہوتی ہے. پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے، پھر خبر آتی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا. یعنی خبر آتی ہے اور اسی پر میں نے ایک جو نتیجہ نکالا تھا کہ عمران خان صاحب یا ان کی حکومت جو کہے اس کے برعکس کرتی ہے، خاص طور پر مہنگائی اور غریبوں کو مراد دینے کے حوالے سے. گھروں کا معاملہ ہی دیکھ لیں، عمارتوں کا اپنا غریب جو تھے اس حکومت نے آتے ہی سب غریبوں کے جو گھر تھے، جس کا 2 فٹ بڑا ہوا تھا، 4 فٹ بڑا ہوا تھا، پورا کا پورا گھر سرکاری پراپرٹی بنا ہوا تھا، غریب کا گھر، امیر کا نہیں، کوئی محلات نہیں، کوئی شاپنگ مالز نہیں، گھر کی میں بات کر رہا ہوں. جو گھر کسی کے سرکاری پلاٹ پہ بنا ہوا تھا، راتوں رات بغیر نوٹس دیے بلڈوز کر دیا اور خان صاحب کا اپنا گھر ریگولرائز ہو گیا. تو یہ اور پھر مثبت رپورٹنگ کا ٹرینڈ جو ہے وہ ARY پہ میں سن رہا تھا کہ جناب
یہ کل پرسوں جو پیٹرول بڑھا ہے کہ خبر ہیڈ لائن کیا ہے کہ عوام دوست وزیر اعظم کا فیصلہ، اوگرا نے 10 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کی سفارش کی اور وزیر اعظم نے صرف 2 روپے بڑھانے کی منظوری دی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی یہ میڈیا کو آپ کنٹرول کر کے جو مرضی کر لو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ 28 ماہ میں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے ایک بار اعتراف بھی کیا کہ ان کو ملک چلانا نہیں آ رہا، ان کی تربیت نہیں تھی، مگر پھر 2021 آتے ہی کہا کہ 2021 جو ہے وہ اچھا سال ہوگا اور اس میں تبدیلی آ جائے گی، وہ جو وعدے پورے کیے تھے وہ اس میں ہوں گے۔ تو غالب نے کہا تھا کہ برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ جو حکومت کے انداز ہیں، حکومت کرنے کا طریقے ہیں، اور جس طرح میڈیا کا گلا گھونٹ کے منفی خبروں کو مثبت خبریں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سارا دن وزیروں کو بیٹھا کر پریس کانفرنس کر کے یوں غلط بیانیاں کی جاتی ہیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، غلط بیانیاں کروائی جاتی ہیں، تو یہ بتاتی ہیں کہ جناب 2021 بھی اچھا نہیں ہوگا، 22 بھی اچھا نہیں ہوگا، 23 بھی اچھا نہیں ہوگا، اگر یہ حکومت رہتی ہے تو اسی طرح ہوگا، مافیاز پنپتے رہیں گے، غریب دبتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔